السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہر صاحب، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ لوگ بچیوں کو تو گود لے جاتے ہیں مگر بچوں کو نہیں لے جاتے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے دماغ پر اتنا زور نہ دیں۔ سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو بیٹی۔ ہم تو خدمت گزار ہیں، جس کی جو خواہش ہو بس پوری کر دیتے ہیں۔ اظہر صاحب اسی یتیم خانے کے انچارج تھے۔ میں اکثر ان سے اپنے خدشات کا ذکر کرتا رہتا، کیونکہ یہ سب مجھے ہضم نہ ہوتا، مگر وہ ہمیشہ میری بات ایسے ہی ٹال دیتے اور کسی بات کا صحیح سے جواب نہ دیتے، تو میں بھی خاموش ہو جاتا۔ ابھی میں اور اظہر صاحب کمرے میں بیٹھے بات چیت ہی کر رہے تھے کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ نمرہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اور اظہر صاحب دوڑتے ہوئے اس کے ساتھ گئے، مگر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ 7 سالہ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مگر میں چاہتا تھا کہ اب بھی میں اس کا مکمل چیک اپ کروں تاکہ اس کی موت کی وجہ پتہ چل سکے، مگر اظہر صاحب آگے بڑھے اور مجھے روک دیا۔ بولے ڈاکٹر صاحب، اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب یہ بچی زندہ ہی نہ رہی؟ اب اس کا چیک اپ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ رہنے دیجئے۔ اظہر صاحب کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس بچی کا مکمل چیک اپ کروں تاکہ اس کی موت کی وجہ جان سکوں، مگر میں بے بس تھا، کیونکہ میں تو صرف اس یتیم خانے میں ہی ڈاکٹر تھا۔ یہ لوگ مجھے اور کسی معاملے میں نہ گھسنے دیتے اور کہتے کہ تم صرف اپنے کام سے کام رکھا کرو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ آج بھی میرے ساتھ وہی ہوا تھا۔ میں خاموشی سے پیچھے ہو گیا، مگر اچانک میری نظر اس بچی کی گردن پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اظہر صاحب کو بغیر بتائے ہی میں نے ایک نمبر پر میسج کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ بیٹا، آپ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ یہ انکل بہت اچھے ہیں، آپ یہاں بہت آرام سے رہیں گی۔ آپ یتیم خانے میں ایک نئی بچی آئی تھی جس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ میرے پوچھنے پر اظہر صاحب نے بتایا کہ یہ بچی انہیں سڑک سے ملی ہے، مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی کہ میں نے اپنے ممی بابا کے پاس جانا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ اس بچی کے رونے سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے، مگر میرے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ اکثر وہاں پر جو بچے آتے روتے ہوئے آتے، پھر کچھ دن کے بعد چپ ہو جاتے۔ میں اکثر اس بات کا ذکر اپنی بیوی شازیہ سے کرتا رہتا، مگر وہ بھی میری بات کا یقین نہ کرتی۔ جلدی سے میرا لنچ پیک کر دو، مجھے یتیم خانے کے لیے نکلنا ہے۔ جوتے پہنتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو ہدایت دی، کیونکہ مجھے آج بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ علی، آپ تھوڑی دیر تو انتظار کریں، میں بس کھانا بنا چکی ہوں، اب پیک کرنے لگی ہوں۔ شازیہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھو گی، اگر میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو پھر یہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور نکالنے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب اپنا کلینک کھولوں تو مجھے زیادہ تجربہ ہو۔ میں نے شازیہ کو دلیل پیش کی۔ اب وہ ٹفن ہاتھ میں پکڑے میری طرف آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے مجھے وہ ٹفن تھمایا اور بولی، کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جگہ آپ کو کچھ عجیب سی لگتی ہے، اور کبھی آپ کو جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے۔ مجھے تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں تو کہتی ہوں وہاں کام چھوڑ دیں اور کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لیں، مگر آپ ناپسند ہونے کے باوجود
اس جگہ پر جاتے ہیں۔ اس نے مجھے ٹفن تھماتے ہوئے اتنی ساری باتیں سنا دیں۔ مجھے وہ یتیم خانہ کچھ عجیب سا لگتا تھا، کوئی جھوٹ موٹ کی کہانی نہ تھی، بلکہ واقعی میں مجھے وہ جگہ پوری اسرار سی لگتی۔ مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ آخر کچھ تو غلط ہو رہا ہے، مگر بظاہر مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ آج تک میں کوئی سراغ نہ لگا پایا۔ علی اور میں نے آپ کو کب سے کہا تھا کہ اظہر صاحب سے بچے کی بات کریں، اب ہم ساری زندگی ایسے تو نہیں گزار سکتے۔ شازیہ اب مجھے میرا وعدہ یاد دلا رہی تھی، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اظہر صاحب سے بچے کے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ ہماری شادی کو پورے 8 برس ہو گئے تھے اور اب تک ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ یتیم خانے سے ایک بچہ لے لیں گے، مگر ابھی تک میں نے اظہر صاحب سے بات نہ کی، کیونکہ ان سے بات چیت کرنے کو میرا دل ہی نہ چاہتا۔ یتیم خانے میں عجیب عجیب سے واقعات ہوتے رہتے، تو میرا دل نہ چاہتا کہ ان سے بچے کی بات کروں۔ ٹھیک ہے شازیہ، میں آج اظہر صاحب سے بات کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے شازیہ کو تسلی دی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ پھر میں ٹفن لے کر یتیم خانے کے لیے نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں یتیم خانے پہنچ چکا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنی گاڑی تھی، اور پھر یتیم خانہ اتنی دور بھی نہ تھا۔ جیسے ہی میں یتیم خانے کے اندر گیا تو اظہر صاحب مجھے آتا دیکھ کر میری طرف آنے لگے اور بولے، ڈاکٹر صاحب آج پھر سے آپ نے دیر کر دی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور بچوں کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بخار بھی ہو رہا ہے، تو آئیں اور جلدی سے چیک اپ شروع کریں۔ اظہر صاحب کی بات سن کر میں پریشانی سے اندر کی طرف دوڑا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر تھا اور کسی کو بیماری میں تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہی تو میرا فرض تھا۔ جب میں بچوں کا چیک اپ کر رہا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ان بچوں کے ساتھ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ انہیں کوئی بخار نہ تھا، بلکہ ان کے جسم تو عجیب نڈھال ہو رہے تھے۔ کچھ تو غلط ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہاں پر بہت سی بچیاں جنہیں کچھ عرصہ پہلے کوئی گود لے جایا گیا تھا، وہ بھی واپس آئی ہوئی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر ڈاکٹر اظہر صاحب سے بھی کیا تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب لوگوں کے بھی الگ تماشے ہیں، پہلے ان کو بچہ چاہیے ہوتا ہے، آ کر لے جاتے ہیں، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ میرے پاس ہی آ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ اب تو خدمت گزار ہیں، ہمیں بھی مجبوراً رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی لاوارث بچوں کو سہارا دینا ہے۔ مجھے اظہر صاحب کی بات سن کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پہلے آ کے کوئی بچہ لے جاتا ہے، خاص طور پر بچی، اور پھر واپس کر جاتا ہے۔ یہ ذرا چھان بین بھی نہیں کرواتے کہ لوگ بچیاں واپس کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مگر میں انہیں یہ بات نہ کہہ سکا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کا موڈ بگڑ جاتا اور میری نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ اس دن میں نے ان سے بچے کی بات بھی نہ کی، کیونکہ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شازیہ کو سمجھا لوں گا، مگر میں ان سے بچہ کسی صورت بھی نہ لینا چاہتا تھا۔ میں کسی مصیبت میں نہ پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس دن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہی بچیاں اڈاپٹ ہونے کے بعد واپس آ جاتی ہیں جن کی عمر تقریباً 8-9 سال ہو۔ چھوٹی عمر کی بچیاں
کوئی بھی واپس نہ چھوڑ جاتا۔ اس سارے معاملے سے میرا تو دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ آخر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، مگر آج تک میں کسی ٹھوس ثبوت تک نہ پہنچا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ اس دن بھی میں چیک اپ کروا کے واپس آ گیا۔ میں نے آ کر شازیہ کو ساری بات بتلائی تو وہ مجھ سے ہی کہنے لگی کہ علی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پہلے انہیں بچہ پالنے کی خوشی ہوتی ہے اور جب یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں تو انہیں اپنی غریبی اور پھر مشکلات یاد آ جاتی ہیں اور پھر بچوں کو واپس ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر علی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ پلیز اظہر صاحب سے بات کریں اور کوئی بچہ لے آئیں۔ اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں، مجھے طرح طرح کے وسوسے ستاتے رہتے ہیں۔ آپ بس کل ہی اظہر صاحب سے بات کیجئے گا، اب میں کوئی بہانہ نہ سنوں گی۔ آپ ان کے یتیم خانے کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں، مگر آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بس اب میں اور کچھ نہ سنوں گا، مجھے ایک بچہ چاہیے۔ شازیہ نے دو ٹوک انداز میں مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر اب میں نے اظہر صاحب سے بات چیت نہ کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ شازیہ مجھے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر میں اپنی ضد پر ہی اڑا رہا تھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی بجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف 7-8 سال کی بچیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی بچیاں جن کی عمر 3-4 سال ہو، انہیں کوئی واپس نہ چھوڑ جاتا، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھی اور مجھے یہ غلط ثابت کر رہی تھی کہ میں بہت زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ اس کے بعد سے مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہا ہوں۔ وہ ایک یتیم خانہ ہی تو ہے، کیا ہو سکتا ہے وہاں پر؟ مگر وہاں جو ہو رہا تھا وہ میری سوچ سے بھی آگے تھا۔ کچھ دن بعد بیٹا آپ کو کون لے گیا تھا اور پھر چھوڑ کیوں گیا؟ آپ مجھے کھل کر ساری بات بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ ایک 7 سالہ بچی جو 8-10 دن پہلے کوئی اپنی بیٹی بنا کر لے گیا تھا، آج پھر سے چھوڑ گیا۔ میں اس سے پوچھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بچی خاموشی سے بس مجھے گھورے ہی جا رہی تھی اور کچھ نہ بتاتی۔ میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے دیکھا تو وہاں سے مجھے اظہر صاحب آتے دکھائی دیے۔ میں ہڑبڑا کر اس بچی کے پاس سے اٹھ گیا اور دوسرے بچوں کے پاس چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر وہ اس طرح میری بچی سے سوال کرنا دیکھ لیتے تو انہیں بہت برا لگتا کہ آخر میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں۔ اب تو مجھے خود سے ہی شرم محسوس ہونے لگی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں اتنا زیادہ شک کر رہا ہوں۔ اظہر صاحب ایک نیک انسان ہیں، وہ اتنا بڑا یتیم خانہ چلا رہے ہیں، یہ ان کی نیکی ہے اور میں اسے ضائع کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر میں اپنے دل و دماغ کے ساتھ مجبور تھا، خاموشی سے بیٹھ بھی نہ سکتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور آئے روز ایک نئی داستان میرا انتظار کر رہی ہوتی، مگر اس دن تو ایک نیا انکشاف مجھ پر کھلا۔ اظہر صاحب، آج بچے کچھ کم نہیں لگ رہے۔ میں نے اظہر صاحب سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کیونکہ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بچے پہلے سے کم ہیں۔ اتنے سارے بچے ایک ساتھ کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟
میں نے ان سے کہا کہ اظہر صاحب، بہت سارے لڑکے جنہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ آج یتیم خانے میں موجود نہیں ہیں۔ پہلے تو اظہر صاحب خاموشی سے کھڑے رہے، پھر بولے، ڈاکٹر صاحب، لڑکے باہر کھیلنے کی ضد کر رہے تھے، مگر آپ کو تو پتہ ہے میں ان کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے یوں بچوں کا باہر جانا پسند نہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آج بچے بہت زیادہ ضد کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ انہیں کہیں سیر پر ہی بھیج دوں۔ اس لیے میں نے ندیم صاحب کے ساتھ بچوں کو سیر کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر ہاں، میں نے صرف لڑکوں کو ہی بھیجا ہے، لڑکیوں کو نہیں، کیونکہ مجھے ان کا بہت زیادہ خیال ہے۔ لڑکی ذات ہے، کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اظہر صاحب کی بات سن کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ آخر میں انہیں کیا سمجھتا ہوں، اور یہ کتنے عظیم انسان ہیں۔ اب یہ سیر تقریباً روز کا معمول بن چکی تھی، کبھی کوئی بچے یتیم خانے میں موجود نہ ہوتے اور کبھی کوئی، مگر اب میں نے پوچھنے کی جرت نہ کی، کیونکہ ہر وقت مجھے منہ کی ہی کھانی پڑتی ہے اور میں غلط ثابت ہو جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میرے خدشات مزید سر اٹھانے لگے، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جس پر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا، مگر ہمیشہ کی طرح کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا اور خاموشی اختیار کر لیتا۔ شازیہ، تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر تم ہی میرا ساتھ نہ دو گی تو میں کیا کروں گا؟ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ جگہ عجب سی لگتی ہے تو تم میری بات چیت کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں شازیہ سے ناراضگی اختیار کیے بیٹھا تھا، کیونکہ آج بھی یتیم خانے میں ایک عجیب سی بات ہوئی تھی۔ ایک بچی جس کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی، وہ تقریباً 1 مہینے پہلے کوئی اڈاپٹ کر گیا تھا، مگر آج اسے دوبارہ چھوڑ گیا۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیسی حقیقت ہے جو آج تک مجھ پر کھل نہ سکی۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس بچی نے مجھے کچھ نہ بتایا اور مجھے مایوسی واپس لوٹنا پڑا۔ علی، مجھے تو لگتا ہے آپ نے تو یتیم خانے کو خود پر سوار کر لیا ہے۔ آپ کچھ دن کے لیے چھٹی لے لیں، گھر میں آرام کریں، اس طرح آپ کا دماغ کچھ سکون میں آ جائے گا تو پھر کام پر چلے جائیے گا۔ میں شازیہ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مجھے کیا مشورے دے رہی تھی۔ مجبوراً مجھے خاموش ہی ہونا پڑا، کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا اس کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھے۔ آج بھی شازیہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اظہر صاحب سے بات کیوں نہ کی، مگر میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ اب میں اس یتیم خانے سے کوئی بچہ نہ لوں گا۔ اگر خدا نے ہمیں اپنا بچہ دیا تو ٹھیک، ورنہ خدا کی مرضی۔ ارحم بیٹا، ادھر آؤ۔ میں نے جیب سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے ایک 9 سالہ بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ بھی دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور میرے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر فوراً ہی کھانے لگا۔ آج میں پھر سے یتیم خانے آ چکا تھا۔ اس بارے میں تو میں نے سوچا کہ میں کچھ دن کے لیے چھٹی ہی کر لوں، مگر میرا دل مجھے مجبور کرتا کہ میں وہاں پر جاؤں اور یتیم خانے کا راز پتہ لگاؤں۔ میں نے اس لیے ارحم کو اپنی طرف بلایا، کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے غائب تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے سے پوچھ کر دیکھتا ہوں، کیونکہ بچیاں تو کچھ بتاتی ہی نہیں، شاید یہی کچھ بتا دے۔ بیٹا، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ آپ اتنے دنوں سے یہاں پر موجود نہ تھے۔ میری بات کو سن کر ارحم کے چہرے پر عجیب سی پریشانی چھا گئی اور وہ ہچکچاتے ہوئے بولا،
انکل جی، میں گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پر مجھے بہت سی چیزیں ملتی تھیں اور وہاں پر مجھے بہت سے پیسے بھی ملتے۔ مجھے اس بچے کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر یہ اکیلا بچہ کہاں گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے اس کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر وہ معصوم بچہ کیا ہی چھپا سکتا تھا۔ اس نے تو مجھے وہی بتایا جو وہ جانتا تھا، کیونکہ ان معصوم بچوں کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ آخر ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔ اظہر صاحب اپنے آفس میں بیٹھے تھے، انہیں یہاں موجود دیکھ کر میں بھی ان کی طرف آنے لگا، کیونکہ کچھ دنوں سے وہ یتیم خانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی غرض سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور وہ اپنی جگہ پر ندیم کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ندیم ان کا بھتیجا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں یتیم خانے کے سارے معاملات وہی دیکھتا تھا۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر اظہر صاحب بھی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آیا ڈاکٹر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ ابھی آپ کی تنخواہ کا وقت تو نہیں ہوا؟ مجھے آتا دیکھ کر اظہر صاحب نے فوراً ہی میرے آنے کی وجہ معلوم کی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے ایک ضروری بات کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ ان کی بات سے میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ میں ان سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا، اور وہ تھے کہ مجھے تنخواہ کے تانے دے رہے تھے۔ اظہر صاحب، یہ بچہ ارحم کئی دنوں سے یتیم خانے میں موجود نہ تھا، مگر جب میں نے اس سے غیر موجودگی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں سیر پر گیا تھا، جہاں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں اور پیسے ملتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ وہ اکیلا بچہ کہاں سیر کے لیے گیا تھا؟ میرا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اظہر صاحب بھی میری بات سن کر ہڑبڑا گئے، پھر تھوڑی ہی دیر میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، میرے ایک بیٹے کی شادی تھی، اس نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ 2-3 بڑے لڑکوں کو بھیج دینا تاکہ وہ شادی کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بھٹا سکیں، اور ان کے کھانے پینے کا خیال بھی اچھے سے رکھا جائے گا۔ تو میں بھی مان گیا، کیونکہ بچے بھی کہیں باہر گھومنے پھرنے سے خوش ہو جاتے تھے، اسی لیے ہی میں نے اسے وہاں پر بھیجا تھا۔ اور وہ جو کھانے پینے کی چیزیں اور پیسوں کی بات کر رہا ہے، وہ شادی میں آنے والے مہمان اسے دیتے رہے ہیں، کیونکہ یتیم بچوں پر لوگ بہت ترس کھاتے ہیں اور ان کی دعا لینے کے لیے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس یتیم خانے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں؟ اظہر صاحب نے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے تفصیل بتا دی۔ میرا سر تو شرم سے ہی جھک کے رہ گیا کہ پتہ نہیں میں کیا سوچتا رہتا ہوں، اور حقیقت اس سے بھی برعکس ہوتی ہے۔ میں اظہر صاحب سے معذرت کر کے باہر کی طرف نکلا۔ میرا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا سوچتا رہتا ہوں۔ ایک دن یہی سوچ ہی مجھے بے عزت اور رسوا کر کے اس یتیم خانے سے نکلوائے گی۔ اسی شرمندگی کی حالت میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس کیا تھا، بلکہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پر میں نے دوائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی امیر کبیر شخص اندر آیا اور اظہر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اتنا امیر ترین انسان یہاں کیا لینے آیا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا کہ شاید کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے آیا ہو۔ کتنی ہی دیر ہو چکی تھی
مگر ابھی وہ شخص کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ آج تک جو کوئی بھی بچہ اڈاپٹ کر کے لے آتا اس کی اتنی خاطر مدارت نہ کی جاتی، تو اس شخص کی کیوں؟ پہلے تو میرا دل کیا کہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنو، لیکن پھر میں نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ اظہر صاحب نے مجھے یوں چھپ کر باتیں سنتے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ علی، آپ کن خیالوں میں گم بیٹھے ہیں؟ میں جو اپنا سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا تو شازیہ میرے لیے چائے کا کپ لیے کھڑی تھی، جو میں نے اسے 10 منٹ پہلے ہی کہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے میز پر رکھ دیا، وہ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آخر کیا پریشانی ہے؟ آپ اتنا اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میں اسے کیا بتاتا؟ مجھے تو اپنی باتیں خود سمجھ نہ آتی تو اسے کیا سمجھاتا، مگر اس کے بہت اصرار کرنے پر میں نے اسے بتایا کہ آج یتیم خانے میں ایک بہت ہی امیر شخص آیا تھا۔ وہ مجھے کچھ عجیب سا معلوم ہوا، ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں کوئی پلان کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر شازیہ پھر سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایک یتیم خانہ ہے، وہاں پر امیر لوگوں کا آنا جانا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ یہی لوگ تو یتیم خانے کو فنڈ فراہم کرتے ہیں، آپ تو ان کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں۔ مگر مجھے اس بات میں کوئی سچائی نہ لگتی، آپ خواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا کہ لوگ فنڈ دینے کی نیت سے بھی آ سکتے ہیں، بلکہ میرا دماغ تو کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ اگلے دن جب میں یتیم خانے گیا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں ان کے کسی معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤں گا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ مگر یہ عہد جو میں نے خود سے کیا تھا آتے ساتھ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ یتیم خانے کے سب سے بڑے لڑکے، جن کی تعداد تقریباً 10-12 تھی، وہ موجود نہ تھے۔ میں نے چھوٹے بچوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انکل، وہ ایک ضروری کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا کہ آخر وہ کیا ضروری کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اظہر صاحب کے کمرے میں گیا۔ وہ وہاں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، مجھے بھی وہ چائے کا کہنے لگے، مگر میں تو کسی اور سوچ کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں آرام سے سکون کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور پھر باتوں باتوں میں پوچھ لوں گا، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ ان سے یہی بات کروں گا تو پھر سے یہ غصہ ہو جائیں گے اور مجھے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیں گے۔ میں نے بھی انہی کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ اظہر صاحب، آپ نے بچوں کو کسی کام سے بھیجا ہے؟ میں نے غور کیا ہے کہ کچھ بڑے لڑکے یتیم خانے میں موجود نہیں ہیں اور چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ یہ سن کر اظہر صاحب مسکرانے لگے اور بولے، ڈاکٹر صاحب، آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ ان بچوں کا میں نے ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ چلو ان کی پڑھائی وغیرہ ہی شروع ہو جائے تو یہ ان کی زندگی میں کام آئے گی۔ اظہر صاحب کی بات سے مجھے شرمندگی نے آ گھیرا، مگر پھر میں نے بات سنبھال لی۔ ارے نہیں اظہر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا،
بس میں نے تو بچوں کو غیر موجود پایا تو سوچا کہ آپ کو بتا تو دوں، شاید وہ آپ کو بتائے بغیر ہی کہیں نکل گئے ہوں۔ اظہر صاحب میری بات پر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اب ان کے چہرے پر کئی رنگات جا رہے تھے جنہیں میں اچھی طرح پہچان سکتا تھا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے سوالات یوں ہی نہ کر دیا کروں گا، بلکہ ان کی مکمل چھان بین کروایا کروں گا۔ اب مجھے شام کا انتظار تھا کہ کب وہ بچے سکول سے لوٹیں، کیونکہ میں صبح سے رات تک وہیں ہوتا تھا۔ سکول سے چھٹی کا وقت اب ہو چکا تھا، مگر بچے ابھی تک واپس نہ لوٹے تھے۔ میں اظہر صاحب کے کمرے میں گیا اور ان سے کہا کہ اظہر صاحب، شام ہونے کو ہے اور بچے بھی ابھی تک سکول سے نہیں لوٹے، آپ پتہ تو کروائیں یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے انہیں آخر کس سکول میں داخل کروایا ہے، تاکہ میں جا کر ان کا پتہ کراؤں۔ میری بات کو سن کر تو جیسے اظہر صاحب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ وہ چپ سادے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے بچوں کو ساتھ ساتھ ہاسٹل میں بھی داخل کروایا ہے تاکہ ان کی پڑھائی وغیرہ اچھے سے ہو سکے۔ ہاسٹل والے ہم سے کوئی خرچہ نہ لیں گے، بلکہ انہوں نے ترس کھا کر بچوں کو ہاسٹل میں رکھا ہے۔ ان کے تمام کھانے پینے کا انتظام بھی وہی کر دیں گے، اس لیے وہ بچے اب وہیں پر رہیں گے۔ اظہر صاحب کی بات سن کر مجھے حیرت تو بہت ہوئی، مگر میں کچھ کر نہ سکا۔ آج تک میں کچھ کر ہی نہ پایا تھا۔ آج جب میں یتیم خانے پہنچا تو وہاں کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ تمام بچے تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج شاید کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آتا تو سب بچے بہت زیادہ خوش ہوتے کہ اب وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ سب کی یہی دعا ہوتی کہ آنے والا شخص اسے اڈاپٹ کر لے۔ مگر حیران اور پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ایک 8 سالہ بچی کونے میں بیٹھی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا، تم خوش نہیں ہو؟ کیونکہ آج تو ایڈمیشن کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور تمہارے بھی کوئی ماں باپ ہوں جو تمہارا اچھے سے خیال رکھیں؟ وہ بچی اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بھی نہ بول رہی تھی۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ بولی کہ انکل، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ انچارج کو بولیے نا کہ میں آئندہ کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے بھی کوئی اڈاپٹ کرنے کے بعد یہاں چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، کیا آپ کو کوئی اڈاپٹ کر کے لے گیا تھا؟ تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اپنی خاموشی نہ توڑی۔ پھر مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا، کیونکہ یہ گتھی تو سلجھ ہی نہ پا رہی تھی اور میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ آج تک مجھے کچھ بھی صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو رہا تھا۔ میں ابھی تک ٹینشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اظہر صاحب اس بچی کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے پولیس کو فون کیا ہوا ہے۔ میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ اس بچی کی گردن پر ایسے نشانات تھے جن سے یہ واضح تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مگر مجھے اپنی بات کا مکمل طور پر یقین نہ تھا، اور اسی بات کا تو مجھے ڈر تھا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو گئی تو یہ لوگ میرے ساتھ بالآخر کیا کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پولیس آ گئی۔ پولیس نے آتے ساتھ ہی
سارے یتیم خانے کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اظہر صاحب گھور گھور کر میری طرف دیکھ رہے تھے اور اس بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ میں ابھی تک یتیم خانے میں ہی موجود تھا، کیونکہ وہاں پر چند پولیس اہلکار کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جب تک کہ بچی کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پلٹ کے نہیں آتی تب تک وہ وہیں رہیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد جو رپورٹ آئی وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس بچی کے ساتھ کئی دنوں سے زیادتی کی گئی تھی، جسے وہ معصوم بچی سہ نہ سکی اور اس ظالم دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پولیس اب ہتھ کڑی لگا کر اظہر صاحب کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ سارے بچے پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنے اپنے کمروں میں چھپ گئے تھے۔ ان بیچارے بچوں کو کیا پتا کہ ان کے ذریعے کتنے گھناؤنے کام چل رہے ہیں۔ بہت تو معصوم اپنی ہی دنیا میں مگن ان کی سازشوں کا حصہ بن رہے تھے۔ اب یہ بات کھل چکی تھی کہ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں معصوم بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ مگر اگلی حقیقت جو مجھ پر کھلی وہ اس سے بھی بھیانک تھی، کیونکہ یہ یتیم خانہ صرف جسم فروشی کا اڈا نہیں بلکہ آج مجھے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا تاکہ میں پولیس کو وہ معلومات دوں جو میں اتنے عرصے سے اکٹھا کرتے آیا تھا۔ جب میں انسپیکٹر کے روم میں گیا تو وہاں پر موجود نہ تھے۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں تو کانسٹیبل آیا اور مجھے بلا کر وہاں لے گیا جہاں پر اظہر صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اظہر صاحب کی حالت دیکھ کر تو میں گھبرا گیا، کیونکہ پہلے تو یہ ایسے نہ تھے اور اتنی زیادہ مار کھانے کی وجہ سے ان کی شکل ہی ناپہچانی جا رہی تھی۔ انسپیکٹر نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ تمام واقعات بتائیے جو آج تک آپ محسوس کرتے آئے ہیں۔ اظہر صاحب کے سامنے مجھے یہ سب بتانے میں پتہ نہیں عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے، مگر اب وہ قانون کی قید میں تھے تو میں بھی بلا جھجک سب کچھ بتانے لگا۔ میں نے انسپیکٹر کو آج تک ہوئے تمام تر واقعات بتائے کہ کس طرح لوگ بچیوں کو اڈاپٹ کر جاتے اور پھر کچھ دن کے بعد چھوڑ جاتے اور بچے بھی کئی دن غائب رہتے۔ جب میں ان سے پوچھتا تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے، مگر آج ساری حقیقت کھل چکی ہے۔ اب تو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ جو میں جانتا تھا وہ میں نے انسپیکٹر کو بتا دیا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہ جانتا تھا، کیونکہ آج تک میں کسی نتیجے پر پہنچا ہی نہ تھا۔ اظہر صاحب پر ایک پولیس والا کوڑے برسا رہا تھا، مگر وہ اپنے منہ سے کچھ نہ پھوٹ رہے تھے۔ ان کی لال ہوتی آنکھوں سے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی رسیاں چھڑوا کر مجھ پر جھپٹ پڑیں گے۔ اتنی زیادہ مار کھانے کے باوجود بھی وہ خاموشی طاری کیے بیٹھے تھے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انسپیکٹر صاحب یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھ الیکٹرک شاک کا سامان لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اظہر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ جو پہلے ہی مار سے نڈھال کھڑے تھے، اس سامان کو دیکھ کر تو جیسے ان کا سانس ہی بند ہونے لگا، مگر وہ بھی خاموش کھڑے تھے اور کچھ نہ بتا رہے تھے۔ الیکٹرک شاک کا سارا سامان سیٹ کر لیا گیا، مگر وہ ابھی تک بھی کچھ نہ بولے تھے۔ جیسے ہی انسپیکٹر نے کانسٹیبل کو بٹن آن کرنے کا اشارہ کیا،
اظہر صاحب کہنے لگے، صاحب جی معاف کر دیجئے مجھے، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ صاحب جی میرے ساتھ یہ نہ کریں، میں ساری بات آپ کو بتاؤں گا۔ وہ رو رو کر التجا کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس انسپکٹر کے چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ آ گئی۔ ان کی شکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ سب جانتے تھے کہ ابھی وہ سب اگل دے گا، مگر اس پروفیشن سے تعلق نہ رکھتا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی معلومات نہ تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اظہر صاحب چپ چاپ الیکٹرک شاک کھا لیں گے اور کچھ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے، مگر میری بات غلط ثابت ہو گئی۔ اب میں ان کی رسیاں کھول کر انہیں زمین پر بیٹھنے کا کہہ دیا گیا۔ وہ اب زمین پر بیٹھے مسلسل آنسو بہائے جا رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس ایک ورکر ہی تھا، اصل مجرم تو کوئی اور ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ بار بار معافیاں مانگ رہے تھے۔ اب تو میں بھی تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساری بات بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جس کا جتنا قصور ہوا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ اظہر صاحب کی معافی سن کر انسپکٹر اس پر چلاتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر کو یوں چلاتا دیکھ کر اظہر صاحب بہت ڈر گئے اور ساری کہانی بتا دی۔ یہ کہانی سن کر تو ہمارے دماغ ہی گھوم گئے کہ ایک یتیم خانے میں اتنے سارے بچے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہو رہے تھے، اور ان کاموں کو سر انجام دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے ہی ملک کے بڑے معزز اور امیر لوگ شامل تھے۔ وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، جن کی کھوج آج تک کوئی نہ لگا سکا تھا۔ صاحب جی، یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جو پورے ملک میں یتیم خانے چلاتا ہے، مگر ان کا اصل مقصد یتیم خانہ چلانا نہیں بلکہ امیر لوگوں کو عیاشی کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیاں فراہم کرنا اور بچوں کے ذریعے سمگلنگ کرنا ہے۔ اور یہ بچے بھی کوئی یتیم نہیں ہوتے بلکہ ان بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور انہیں یتیم خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ اظہر صاحب کی بات سن کر تو میرا دل پھٹنے کو آ گیا، کیونکہ آج وہ سب سچ ہو رہا تھا جو میں کبھی سوچتا رہتا تھا، مگر آج تک اس بات تک نہ پہنچ پایا تھا۔ مجھے آج سمجھ آ چکی تھی کہ وہ بچے کیوں روتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے گھروں سے یا باہر سے کہیں اغوا کیا جاتا تھا، اس لیے وہ ہر وقت اپنے والدین کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چند ایک ہی بچے تھے جو یتیم تھے، باقی سب کو تو اغوا ہی کیا گیا تھا۔ سب انسپکٹر صاحب اب پوچھ رہے تھے کہ تم لڑکوں سے کون سا کام لیتے ہو؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دلوا دوں گا، لیکن اگر تم انویسٹیگیشن میں ہماری مدد کرو گے تو میں تمہاری سزا میں کچھ کمی کرا دوں گا۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر اظہر صاحب آگے کی کہانی سنانے لگے۔ یہ لوگ دوسرے شہروں سے بچے اغوا کر کے آتے اور مختلف یتیم خانوں میں بھیج دیتے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اسی شہر کا بچہ اسی شہر کے یتیم خانے میں نہ رہے بلکہ اس شہر کا بچہ کسی دوسرے شہر کے یتیم خانے میں رہے، اور وہاں کا اغوا کیا وہ بچہ اس شہر کے یتیم خانے میں نہ رہے، تاکہ کبھی کوئی اپنے بچے کو ڈھونڈ نہ لے۔ اگر شہر ہی بدل دیا جائے تو پھر لوگ اپنے بچوں تک نہ پہنچ پاتے تھے۔ اس طرح ان کا کاروبار چلتا رہتا تھا، اور لڑکوں سے یہ اسمگلنگ کا کام کرواتے، ان کو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ان کو نشہ وغیرہ کے پیکٹس بنا کر دے دیتے کہ تم وہاں چپ چاپ کھڑے رہنا، جس کو ضرورت ہوگا
وہ تمہارے پاس بذات خود ہی آ کر لے لے گا۔ وہ بیچارے بچے نہ جانتے کہ آخر ان پیکٹس میں کیا ہے، وہ تو بس چپ چاپ حکم کو مان لیتے اور بچیوں کو، یہ امیروں کو، راتیں گزارنے کے لیے بھیج دیتے۔ اس لیے ہی کچھ ہی دنوں کے بعد بچیاں واپس آ جاتی۔ بچیوں کے جانے سے ان کو بڑا منافع ہوتا، کیونکہ وہ جو ابھی بچی کو ایک رات یا کچھ راتوں کے لیے لے کر جاتا تو وہ ان کی جیب گرم کر کے ہی جاتا۔ مگر اس مرتبہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ایک بچی پورا ہفتہ ایک امیر زادے کے گھر رہی، مگر وہ یہ سب سہ نہ سکی اور اس دنیا سے چل بسی۔ یہ کہہ کر اظہر چپ ہو گیا اور پھر سے معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں تو بس ان کا ایک کارندہ تھا، تم بھی اس سارے کام میں برابر کے شریک ہو۔ اگر تم اس کام میں ملوث نہ ہوتے تو پولیس کو اس بارے میں بتا دیتے تو آج کتنی بچیوں کی عزت محفوظ ہوتی اور کتنے ہی والدین اور بچے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تمہیں بھی سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ انسپکٹر صاحب نے اب اظہر کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ ابھی تک معافیاں مانگ رہا تھا اور ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ جب ہم انسپکٹر صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جن جن جگہوں کا ذکر کر رہا ہے ہمیں وہاں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید کوئی اور بچے بھی موجود ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ میں بھی اس کام میں ان کی مدد کروں، کیونکہ میں نے اتنا عرصہ یتیم خانے میں گزارا تھا، مجھے کچھ تو تجربہ ہو ہی گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم پولیس والے بن کر نہیں بلکہ خریدار بن کر جاتے ہیں، پھر ان کا پردہ فاش کرتے ہیں، اس طرح ساری حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہمیں انویسٹیگیشن کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی، کیونکہ زیادہ تر لوگ انویسٹیگیشن میں جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا دیکھ لیں گے تو کسی کے جھوٹ کو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہ ہوگی۔ تو مجھے بھی ان کا سارا پلان پسند آیا اور میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اب ہم اظہر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ یتیم خانہ نہیں بلکہ کوئی جسم فروشی کا اڈا ہے۔ وہاں پر آوارہ قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی لڑکی لے کر جا رہا تھا۔ وہ معصوم سی بچیاں روتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی بچی 10 سال سے زیادہ کی معلوم نہ ہوتی تھی، بلکہ سب ہی کم سن تھیں۔ ہم بھی ایک کمرے کے اندر چلے گئے جہاں ایک عمر رسیدہ آدمی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگا، صاحب جی بتائیے کیا چاہیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ مگر ہم اسے کیا بتاتے کہ ہم تو اسی کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر صاحب میری طرف دیکھنے لگے، پھر وہ اس عمر رسیدہ شخص سے مخاطب ہوئے کہ ہمیں 2 راتوں کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ وہ شخص مسکرانے لگا اور بولا، صاحب جی شکل سے تو بڑے شریف لگتے ہو، چلو ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہی بیٹھے ہیں، آئیے آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ اب ہمیں ایک کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ شاید وہاں پر انہوں نے کوئی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم اس کے کمرے کے اندر گئے تو وہاں پر تقریباً 20 سے 25 بچیاں موجود تھیں، جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 12 سال تک تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ صاحب جی سارا مال آپ کے سامنے ہے، جو چاہیں پسند کر لیں، ریٹ بعد میں طے کر لیں گے۔ اب ہمارے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے فوراً ہی اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالا اور اس شخص پر تان دیا۔ وہ گھبرا گیا۔
ہم نے اسے ساری کہانی بتائی تو وہ بھی معافیاں مانگنے لگا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس یہاں پر کام کرتا ہوں، اصل قصوروار تو کوئی اور ہے۔ اس کی باتوں کو سن کر ہمیں حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر اس کام میں کون کون ملوث ہے۔ ہر کوئی تو کہہ رہا تھا کہ ہم صرف کارندے ہیں، تو پھر اصل مجرم کون تھا؟ پھر اس شخص نے ہمیں ایسے ایسے نام بتائے کہ ہمارے لیے یقین کرنا ہی ناممکن تھا۔ وہ سبھی کے سبھی شہر کے بڑے معزز اور امیر آدمی تھے۔ انویسٹیگیشن ہوئی تو سبھی کھل کر سامنے آ گیا۔ اب سارے درندے ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ آج مجھے بہت سکون آیا کہ میں ایسے ہی ہر وقت نہیں سوچتا رہتا تھا۔ آج میری سوچ، میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ آج مجھے بہت خوشی تھی کہ میں نے اتنے سارے بچوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچا دیا تھا۔ شازیہ بھی میری اس بات سے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ علی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بھی کبھی آپ کی بات نہ سنی اور آپ کو غلط ثابت کرتی رہی، مگر میں کیا کرتی، مجھے آپ کی باتیں بہت عجیب سی لگتی تھیں۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں شازیہ، بلکہ کسی کا قصور نہیں۔ جب کوئی بیچارہ ان سب حالاتوں سے واقف ہی نہ تھا جنہیں میں جانتا تھا تو کوئی کیسے مان لیتا؟ آج مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، لیکن مجھے اس ملک میں رہنے پر شرم محسوس ہونے لگی تھی کہ آخر ہم کیسی گندگی میں زندگی کو گزار رہے ہیں، جہاں پر ہماری بہن، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہی محفوظ نہیں۔